دوستو کبھی کبھی انسان چیخ چیخ کر کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن زبان چپ ہو جاتی ہے. کبھی دل چاہتا ہے کہ سامنے والے کو جھنجھوڑ کر بتائیں تم نے مجھے توڑ دیا ہے، نظر انداز کیا ہے، مگر ہم کچھ نہیں کہتے، ہم صرف خاموش ہو جاتے ہیں. خاموشی یہ کوئی کمزوری نہیں ہے، یہ ایک ایسا ہتھیار ہے. بظاہر سناٹا لگتا ہے لیکن اندر سے ایک طوفان ہوتا ہے. خاموشی وہ زبان ہے جو صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس کے دل میں کچھ ہو. اس ویڈیو میں ہم خاموشی کے اسی ہتھیار کو سمجھیں گے کہ یہ خاموشی تعلقات میں کب ضروری ہے، اسے کتنی دیر اختیار کرنا چاہیے، اگر سامنے والا بھی خاموش ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، اور اگر خاموشی کا کوئی اثر ہی نہ ہو پھر. یہ ویڈیو ان تمام سوالات کے جوابات کے لیے ہے. آئیے بات کرتے ہیں کہ خاموشی تعلقات میں آخر ہے کیا. خاموشی کا مطلب صرف بولنا چھوڑ دینا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک خاص پیغام دینا ہوتا ہے کہ ہم تھک چکے ہیں، ہم اپنی عزت نفس کو تمہارے رویے کے آگے قربان نہیں کریں گے، ہم اب پیچھے نہیں بھاگیں گے. رشتوں میں جب ایک شخص مسلسل قربانی دیتا ہے، توجہ دیتا ہے اور بدلے میں صرف بےحسی، نظر اندازی، تکبر ملتا ہے، ایک وقت آتا ہے جب زبان نہیں خودداری بولنے لگتی ہے اور تب انسان بولتا نہیں، چپ ہو جاتا ہے. یہ خاموشی تعلق کو ختم کرنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کبھی یہ تعلق کو جھنجھوڑنے کے لیے ہوتی ہے. یہ اس وقت کی جاتی ہے جب ہمیں لگتا ہے کہ ہم بول بول کر تھک گئے ہیں اور اب سامنے والے کو صرف ہماری غیر موجودگی ہی ہماری اہمیت کا احساس دلا سکتی ہے. خاموشی دراصل ایک آئینہ ہے جو دوسرے کو خود اس کا چہرہ دکھاتا ہے. یہ ایک وقفہ ہے، ایک فیصلہ ہے کہ ہم صرف جذبے نہیں کل سے کام لیں گے. لیکن ضروری نہیں کہ خاموشی ہر وقت کی جائے اور نہ ہی ہر رشتہ اس خاموشی کا مطلب سمجھتا ہے. اس لیے ویڈیو میں آگے ہم یہ جانیں گے کہ خاموشی کیوں اور کب اختیار کرنی چاہیے، تاکہ یہ صرف ایک سرد رویہ نہ لگے بلکہ ایک طاقتور پیغام بن جائے. خاموشی کیوں اور کب اختیار کرنی ہے. خاموشی ہر مسئلے کا حل نہیں، مگر کچھ موقعوں پر یہ سب سے طاقتور جواب بن جاتی ہے. جب کوئی شخص آپ کی موجودگی کو معمولی سمجھنے لگے، جب آپ کی ہر بات کو نظر انداز کیا جانے لگے، جب آپ کے بات کو بار بار رون دیا جائے، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں الفاظ بے اثر ہو جاتے ہیں. خاموشی عزت نفس کی علامت بن جاتی ہے. خاموشی اس وقت اختیار کی جاتی ہے جب آپ کی بات سننے والا سننے کے لیے تیار نہ ہو، جب بحث، صفائی، وضاحت سب آپ کی ذمہ داری بن جائے اور دوسرا صرف الزام دیتا رہے. تب خاموشی آپ کی شخصیت کو وہ فیصلہ بن جاتی ہے دوسروں کو چکا دیتا ہے. جب ہم مسلسل خود کو کسی کے لیے کم کرتے ہیں، وہ شخص ہمیں جوتے کی نوک پر رکھتا ہے اور تب بولنا نہیں، چپ رہنا، دور ہو جانا اور اپنے آپ کو سنبھالنا، یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں دوبارہ خود سے جوڑتا ہے. خاموشی ہر وقت یا ہر رشتہ نہیں اپنائی جاتی، یہ تب اختیار کی جاتی ہے جب آپ تھک چکے ہوں اور الفاظ بے اثر ہو چکے ہوں، جب سامنے والا ہر بار آپ کو جذباتی طور پر توڑ رہا ہو، جب آپ کو احساس ہو کہ آپ کی اہمیت صرف آپ کے بولنے میں ہے. خاموش ہوتے ہی لوگ غائب ہو جاتے ہیں. یہ تب ہوتی ہے جب آپ چاہیے کی حالت سے نکل کر چاہے جانے کی طلب سے آزاد ہو جائیں، کیونکہ کبھی کبھی ہمیں رک کر جانا ہوتا ہے تاکہ دوسرا شخص یہ سوچے کہ جسے میں نظر انداز کر رہا تھا وہ تو خاموش ہو گیا ہے، اب میں کس سے بات کروں. خاموشی بظاہر کمزوروں کی تکنیک لگتی ہے، لیکن اصل میں یہ ان کا ہتھیار ہے جنہوں نے اپنی حد پہچان لی ہوتی ہے. لیکن ایک سوال یہاں اہم ہے کہ خاموشی کتنی دیر تک اختیار کی جائے. کیا ہمیشہ کے لیے چپ ہو جائیں یا صرف وقتی طور پر پیغام دیں؟ آگے ہم یہی کچھ سمجھیں گے کہ خاموشی کتنی مدت کے لیے ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنا اثر بھی دکھائے اور رشتہ بھی نہ ٹوٹے. خاموشی کی طاقت کا انحصار اس کے دورانیے پر ہوتا ہے. اگر آپ بہت جلد بول پڑیں تو سامنے والا سمجھتا ہے کہ یہ وقتی رد عمل ہے، اور اگر آپ ہمیشہ کے لیے چپ ہو جائیں وہ شخص شاید یہ مان لے کہ اب آپ زندگی سے جا چکے ہیں. سوال یہ ہے کہ خاموشی کتنی دیر اختیار کی جائے. جواب آسان نہیں، مگر کچھ اصول ضرور ہیں. سب سے پہلے خاموشی کا مقصد واضح ہونا چاہیے. کیا آپ صرف اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں یا آپ وقتی تعلق کو ایک جھٹکا دینا چاہتے ہیں کہ دوسرے کو احساس ہو؟ اگر مقصد دوسرے کو جھنجھوڑنا ہے، کم از کم 3 دن سے 1 ہفتے کی خاموشی بہت مؤثر ہو سکتی ہے. یہ وہ وقت ہوتا ہے جب سامنے والا آپ کی غیر موجودگی کو محسوس کرتا ہے، سوچتا ہے کہ آخر کیا ہوا، اور تب وہ آپ کی باتوں اور جذبات پر غور کرتا ہے. لیکن اگر دوسرا شخص تب بھی کوئی رد عمل نہیں دیتا تو
تو خاموشی کو مزید بڑھایا جا سکتا ہے، مگر ساتھ ہی اپنی زندگی کو بہتر بنانا ضروری ہے۔ خاموشی کا مطلب صرف چھپ جانا نہیں ہے، بلکہ خود کو دوبارہ سنوارنا، اپنی طاقتیں یاد کرنا اور اپنے جذبات پر قابو پانا ہے۔ یاد رکھیں، خاموشی میں انتظار بھی شامل ہے، لیکن وہ انتظار جو خودداری کے ساتھ ہو، نہ کہ بے بسی کے ساتھ۔ خاموشی ایک موقع ہے خود کو مضبوط بنانے کا، اپنی قدر پہچاننے کا اور دیکھنے کا کہ کون واقعہ آپ کی زندگی میں رہنا چاہتا ہے۔ لیکن اگر خاموشی کے دوران دوسرا شخص بھی مکمل طور پر چپ ہو جائے، اگر اس کی طرف سے کوئی احساس، کوئی کوشش، کوئی قدم سامنے نہ آئے، تو پھر کیا کیا جائے؟ آگے ویڈیو میں ہم اس صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں۔ اگر سامنے والا بھی خاموش ہو جائے، یہ لمحہ سب سے زیادہ دردناک ہوتا ہے، جب آپ سوچتے ہیں کہ آپ کی خاموشی کچھ بدلے گی، لیکن جواب میں بھی خاموشی آتی ہے۔ آپ نے سوچا تھا کہ وہ شخص آپ کی کمی کو محسوس کرے گا، لیکن وہ تو خاموش ہو کر جیسے مطمئن ہو گیا ہے۔ یہ لمحہ دل کو توڑ دیتا ہے، لیکن یہی وہ لمحہ بھی ہے جو آپ کی حقیقت دکھاتا ہے۔ یہی وہ امتحان ہے جو بتاتا ہے کہ آپ جسے اپنی دنیا سمجھ رہے تھے، شاید وہ کبھی آپ کا تھا ہی نہیں۔ جب دوسرا شخص بھی خاموش ہو جائے تو سمجھ لیں کہ اب یہ آپ کے لیے ایک موڑ ہے، حتمی فیصلہ لینے کا موقع ہے۔ کیا آپ اپنی خودداری پر قائم رہیں گے یا دوبارہ جھک کر اپنی قدر کھو دیں گے؟ یاد رکھیں، اگر کوئی شخص آپ کی خاموشی کا بھی احترام نہ کرے، اس کا آپ کی زندگی میں رہنا کوئی خوشی نہیں بلکہ بوجھ ہے۔ خاموشی صرف دوسروں کو سدھارنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ خود کو آزاد کرنے کے لیے بھی ہوتی ہے۔ اگر وہ خاموش ہے، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یا تو اپنے وقار کے ساتھ آگے بڑھ جائیں یا پھر ایک بار پھر اسی دائرے میں واپس جائیں جہاں آپ کی کوئی قدر نہیں۔ خاموشی اگر تعلق کو بچا نہیں پاتی تو یہ کم از کم آپ کو بچا ضرور لیتی ہے۔ اب سوال ہے کہ اس خاموشی کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ سب کچھ بہتر کر دے گی یا مزید بگاڑ دے گی؟ آگے اس ویڈیو میں اس کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ اگر خاموشی سے بھی اسے کوئی فرق نہ پڑے، دوستو، خاموشی کے دو ممکنہ نتائج ہوتے ہیں، یا تو دوسرا شخص جاگ جائے گا یا پھر وہ ہمیشہ کے لیے جا چکا ہوگا۔ دونوں صورتوں میں آپ کو سچائی مل جاتی ہے۔ اگر وہ شخص آپ کی اہمیت کو سمجھے، آپ کی غیر موجودگی کو محسوس کرے اور واپس آ کر خود کو بدلنے کی کوشش کرے، سمجھے خاموشی نے اپنا کام کر دیا ہے۔ لیکن اگر وہ چلا جائے، کوئی پرواہ نہ کرے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ صرف ایک آپشن تھے، ترجیح نہیں۔ اور یہ جاننا کتنا ہی تکلیف دہ کیوں نہ ہو، بہتر ہے کہ اس سے کہ آپ ساری زندگی ایسے رشتے میں رہیں جو صرف آپ کی قربانی پر چلتا ہو۔ اگر خاموشی کے بعد بھی کچھ نہ بدلے، خاموشی کو ختم کرنے کی نہیں بلکہ خود کو ختم ہونے سے بچانے کی ضرورت ہے۔ اب آپ کو خود کو نیا مقصد دینا ہوگا، اپنی ذات پر فوکس کرنا ہوگا، ان لوگوں میں وقت لگانا ہے جو آپ کو اہمیت دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، خاموشی وہ دروازہ ہے جس سے یا تو سچی محبت واپس آتی ہے یا سچی حقیقت باہر چلی جاتی ہے، اور دونوں صورتوں میں جیت صرف آپ کی ہوتی ہے۔ دوستو، کبھی کبھی خاموشی صرف ایک رد عمل نہیں ہوتی، یہ ایک مکمل بیان ہوتی ہے، ایسی زبان جسے لفظوں کی ضرورت نہیں۔ جب آپ کسی کو جواب دینے کے بجائے خاموش ہو جاتے ہیں، آپ صرف ان سے نہیں بلکہ خود سے بھی کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی عزت، آپ کا سکون اور آپ کی خاموشی کسی بحث یا منت سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ٹوٹ گئے، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ سنبھل گئے ہیں، آپ نے اختیار واپس لے لیا ہے۔ بعض اوقات جب آپ بولنا بند کرتے ہیں تو دوسرا شخص پہلی بار آپ کو سننا شروع کرتا ہے، اور اگر وہ پھر بھی نہ سنے، شاید آپ کی خاموشی آپ کا آخری جواب ہے۔ زندگی میں ہر رشتہ آپ کی سلامتی کا حقدار نہیں ہوتا، کچھ رشتے صرف آپ کی برداشت کا امتحان لیتے ہیں، وہاں خاموشی ہی سب سے مضبوط فیصلہ بن جاتی ہے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو نیچے کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور بتائیں۔ اسے ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو کسی جذباتی جنگ میں تنہا محسوس کرتے ہیں، اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں جو آپ کے دل، دماغ اور زندگی کو بدل دیں، ہمارے چینل وارث کی بات کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور ہماری بات کو اپنی طاقت بنائیں۔ یاد رکھیں، آپ کی خاموشی کمزوری نہیں، وقار ہے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔